अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो मौजू है दाढ़ी के बारे में। लोग पूछते हैं कि दाढ़ी फ़र्ज़ है या सुन्नत है। मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल करते हैं लोग कि दाढ़ी को रखना चाहिए, दाढ़ी सुन्नत है, दाढ़ी कटवा लेनी चाहिए या ख़त रख लेना चाहिए, या इस तरह के अक्सर बातें हमारे माशरे में हो रही होती हैं। कोई ये मौक़िफ़ देता है कि दाढ़ी रखनी चाहिए, कोई कहता है नहीं कटवा भी लें तो कोई मसला नहीं, कोई क्लीन शेव चल रहा है। इस तरह के मामला चालू रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अपने इस वीडियो में दाढ़ी के बारे में सुन्नत के मुताबिक जो हमारा अमल होना चाहिए मैं उसको बयान करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अब जो दाढ़ी है, हमारे जितने भी अंबिया आए उन सब की दाढ़ी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में दाढ़ी थी, सहाबा इकराम के चेहरे में दाढ़ी थी। अब आप ये देखें, जिससे मोहब्बत होती है ना, जिससे बड़ी मोहब्बत होती है ना इंसान को, इंसान उस तरह का बनने की कोशिश करता है। अब वो हर अमल भी उस तरह का करने की कोशिश करता है। और हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि मेरी उनका उठना, उनका बैठना, उनका जागना, उनका सोना, उनकी इबादत, हर चीज़ हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब आप देखें, आप अगर पानी पीने लगते हैं तो आप इसलिए 3 घूंट में पानी पीते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 घूंट में पीने का हुक्म दिया, 3 सांसों में पीने का हुक्म दिया। अगर आप 6 घूंटों में भी पी लें गुनाह नहीं होगा। लेकिन मोहब्बत का जज्बा ये है कि आप 3 घूंट या 3 सांसों में इसलिए पीते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। इसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अल्लाह अकबर इसलिए पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। सीढ़ियाँ उतरते हुए सुभान अल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। आप दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, आप कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाब उसी चीज़ का होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अल्लाह अकबर ही पढ़ना पड़ेगा, उतरते हुए सुभान अल्लाह ही पढ़ना पड़ेगा अगर आपने सवाब लेना है। आयतल कुर्सी पढ़ लेंगे या दुरूद शरीफ पढ़ेंगे गुनाह नहीं होगा उस वक़्त, लेकिन इसलिए हम अल्लाह अकबर सीढ़ियाँ चढ़ते पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा सवाब भी अल्लाह अकबर का होगा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। ये बात को समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप जब मस्जिद में दाखिल होते हैं सीधा पाँव इसलिए रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा पाँव रखने का हुक्म दिया और करके दिखाया। बाहर निकलते हुए उल्टा पाँव इसलिए बाहर रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पहले उल्टा पाँव रखा। जब आप ईद उल फितर पढ़ने जाते हैं मीठी चीज़ क्यों खाते हैं? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये सुन्नत है इसलिए। और ईद उल अज़हा में आप कुछ खाए बगैर इसलिए जाते हैं कि ये सुन्नत है। हर अमल आप यही कोशिश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह करें। अब एक जगह एक सहाबी बैठ के मुस्कुरा रहे थे, दूसरे सहाबी ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो सहाबी ने पता क्या जवाब दिया कि मैंने यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते देखा था इसलिए बैठ के मुस्कुरा रहा। यानी कि सहाबा इकराम जो थे वो एक एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होने देते थे कि हम नबी की अताअत में अपनी ज़िंदगी गुजार दें, एक एक अमल ऐसा कर दें जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब मैं बात करूँगा इस तरह तो आप बहुत सारी मिसालें ले लें कि हम हर अमल नबी की सुन्नत के मुताबिक करना चाहते हैं, हर अमल सुन्नत के मुताबिक करना चाहते हैं। तो दाढ़ी के दफ़ा हम ये बात क्यों पूछते हैं कि ये सुन्नत है या फ़र्ज़ है? हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है जब आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी और उन्होंने उसको नहीं काटा? आपने फरमाया कि अपनी दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को कुतरवाओ। हम तो उल्ट चलते हैं। अक्सरियत जो दाढ़ी रखते हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो नहीं रखते और फिर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस बनवाते हैं। एक तो आप दाढ़ी को कटवा कर गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बनाकर डबल गुनाह आप मोल ले रहे हैं। ऐसा ना किया करें। और जो क्लीन शेव करवाते हैं, मेरा उनसे सवाल है, आप नबी से मोहब्बत करने वाले हैं यकीनन आप, लेकिन जब दाढ़ी की बारी आती है तो फिर आप ये इज़हार, जब अमल की बारी आती है तो आप हज़ार क्यों नहीं करते? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हर चीज़ करना चाहते हैं
ان سے محبت بھی ہے, ان کے لیے جان بھی قربان ہے. تو پھر جب داڑھی کی باری آتی ہے تو آپ ایسے سوال کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں کہ داڑھی سنت ہے یا فرض ہے؟ میرے بھائی, آج کل کے دور میں ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ داڑھی رکھتے ہوئے لوگ شرما رہے ہیں, اور جو داڑھی کٹوا رہا ہے اس کو کوئی شرم ہی نہیں آتی. وہ شادی کے اندر اس طرح چل رہا ہے, فنکشنز کے اندر اس طرح چل رہا ہے, سرے عام داڑھی کٹوا کر, کلین شیف کر کر یا مختلف قسم کے ڈیزائن کر کر اس کو شرم نہیں آ رہی, اور داڑھی رکھنے والے کو شرم آ رہی ہے. ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہم کیوں اتنی پستیوں میں چلے گئے؟ ہم کیوں اتنے نیچے چلے گئے کہ داڑھی رکھنے والے کو شرم آ رہی ہے, اور داڑھی نہ رکھنے والا سرے عام داڑھی کٹوا کر پھر رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ سے ڈر جائیں, اللہ سے ڈر جائیں. اب کئی لوگوں کو جب کہتے ہیں نا داڑھی رکھ لو, تو وہ کہتے ہیں یار داڑھی رکھ کے بھی جھوٹ ہی بولنا نا, داڑھی رکھ کے بھی تو جھوٹ ہی بولنا نا, داڑھی رکھ کے بھی تو دھوکہ ہی دینا نا. اور میرے بھائیوں, میرا آپ سے سوال ہے, آپ نے داڑھی کسی اور کو دیکھ کے نہیں رکھنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رکھنی ہے. اور پھر اکثر لوگ کہتے ہیں داڑھی والے تو زیادہ دھوکہ دیتے ہیں, داڑھی والے تو زیادہ دھوکہ دیتے ہیں, داڑھی والے تو زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. اور میرے بھائی, میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ان کو دیکھ کے داڑھی رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ نبی کو دیکھ کر داڑھی رکھیں, کسی کو دیکھ کر داڑھی نہ رکھیں, کسی جھوٹے کو دیکھ کے داڑھی نہ رکھیں. اگر آپ کو کوئی جھوٹا نظر آتا ہے داڑھی والا, یا کوئی دھوکے باز نظر آتا ہے داڑھی والا, آپ داڑھی کو بدنام کیوں کرتے ہیں؟ جو دھوکہ دے رہا ہے اس کی بات کریں, جو آپ سے جھوٹ بول رہا ہے اس کی بات کریں, جو آپ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے اس کی بات کریں, جو آپ کے ساتھ معاملات صحیح نہیں نبھا رہا داڑھی والا اس کی بات کریں. آپ داڑھی کو درمیان میں کیوں لے آتے ہیں؟ داڑھی نبی کی سنت ہے, ہر نبی نے داڑھی رکھی, صحابہ کرام نے داڑھی رکھی. تو میرے بھائیوں, آپ نے ان کو دیکھ کے داڑھی رکھنی ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا میں ان سے راضی اور مجھ سے راضی. اللہ اکبر, جن کو دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے تھے, سب کی داڑیاں تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی داڑھی تھی, صحابہ کرام کی بھی داڑیاں تھیں. اللہ اکبر, ان کو دیکھ کے داڑھی رکھنی ہے. میرے بھائیوں, ادھر کی زندگی, ادھر کے لوگوں کو دیکھ کے داڑیاں نہیں رکھنی. یہ آپ بہانہ نہ کریں, یہ آپ کے دل کا چوڑ ہے جو آپ کے باہر آتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ داڑھی تو میں اس لیے نہیں رکھتا کہ داڑھی والے تو ہوتے ہی دھوکے باز ہیں. اللہ اکبر, نہ ایسی باتیں کریں. صحابہ کرام کی بھی داڑیاں تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑیاں تھیں. اور یہ کہنا کہ داڑھی رکھنے والے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ نہ کہیں, یہ سخت گناہ ہے. اللہ سے ڈر جائیں. میرے بھائی, آپ ایسی باتیں, سخت باتیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ معاف کرے, ایسا نہ کہا کریں. آپ نے داڑھی رکھنی ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سمجھ کے رکھنی ہے. پھر ایک ایک لمحہ آپ کو ثواب ہوگا. میرے بھائیوں, ایک ایک لمحہ آپ جو کلین شیف کرتے ہیں نا, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ داڑھی کٹواتے ہیں, آپ کلین شیف کرتے ہیں, اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے والے تو زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, یا داڑھی رکھنے والے تو آج کل اس طرح ہیں یا اس طرح ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں, سب سے پہلی بات تو میرا آپ سے درخواست ہے کہ ایسی باتیں نہ کریں. بڑا سخت گناہ ہے میرے بھائی, یہ بڑا سخت گناہ ہے. اللہ سے ڈر جائیں. آپ داڑھی کو برا نہ کہیں. آپ اب یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی, میں اس لیے داڑھی رکھوں گا, بس اتنی سی بات ہے. آپ سنت پر عمل کریں, آپ سچ بولیں, آپ اپنی زندگی صحیح رکھیں. آپ جو جھوٹ بول رہا ہے داڑھی رکھ کے, وہ اپنا جواب دے گا. آپ داڑھی رکھ کر سچ بولیں, آپ نے اپنا جواب دینا ہے. آپ کی داڑھی رکھ کر جھوٹ نہ بولیں, آپ داڑھی رکھ کر دھوکہ نہ دیں, آپ داڑھی رکھ کر امانتوں میں خیانت نہ کریں, آپ داڑھی رکھ کر لوگوں کے حصے نہ ماریں, آپ داڑھی رکھ کر بہنوں کے حصے نہ ماریں, آپ داڑھی رکھ کر سود نہ کھائیں, آپ سارے معاملات صحیح رکھیں. آپ نے اپنا جواب دینا ہے. اور جو داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے, سود کھا رہا ہے یا دھوکے کر رہا ہے, وہ اپنا جواب خود دے گا. کیونکہ یہ قیامت اس لیے تو بنائی گئی ہے کہ آگے جا کے سب سے سوال ہوگا. اس لیے داڑھی کو غلط مت کہیں. داڑھی جو ہے اس طرح کے سوال نہ کریں جس سے محبت ہو. پھر چہرہ بھی اس طرح کا ہونا چاہیے, پھر اٹھنا بیٹھنا بھی اس طرح ہونا چاہیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, تو میرے بھائیوں, آپ کا اٹھنا جاگنا, آپ کا سونا جاگنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, آپ کا لباس, آپ کا چہرہ, آپ کا سچ بولنا, ہر چیز, آپ کی تجارت, ہر چیز پھر سنت کے مطابق ہونی چاہیے میرے بھائی. اس لیے داڑھی کو بالکل غلط نہ کہیں, داڑھی رکھیں اور اس نیت سے رکھیں کہ
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی, صحابہ کرام نے رکھی, اور سب انبیاء کرام نے رکھی. یہ سوچ کر داڑھی رکھیں, انشاءاللہ آپ کو ایک ایک لمحہ ثواب ملے گا. اور جو لوگ داڑھی کٹواتے ہیں, میری دعا ہے, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو ہدایت دے, اور وہ داڑھی رکھیں, اور وہ داڑھی رکھیں. میری دعا ہے میرے بھائی. اور اگر انہوں نے کوئی غلط الفاظ کہہ دیے ہیں داڑھی کے بارے میں, کسی نے بھی کہہ دی ہیں, میں نے کہہ دی ہیں, یا آپ میں سے کسی نے کہہ دی ہیں, یا کسی نے بھی کہہ دی ہیں, تو اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. بڑا رحیم و کریم ہے. اگر آپ سے بھی کوئی غلط الفاظ داڑھی کے بارے میں نکلیں, آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں. میں بھی مانگتا ہوں, جنہوں نے کوئی غلط بات کر دی ہے وہ اللہ سے معافی مانگیں, اور آئیں میری ویڈیو لوگوں تک پہنچائیں. اب داڑھی رکھیں, انشاءاللہ سنت سمجھ کے رکھیں, اللہ آپ کو ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.